لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل الممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معروضات موضوع اور آیت کے ذیل میں پیش کیے جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ اسماء ہیں: سید اکبر مہدی رضوی ابن سید آغا سکندر مہدی رضوی، سید حسن رضوی ابن سید اکبر مہدی رضوی، سید عابد رضوی ابن سید اکبر مہدی رضوی، اور رئیسہ بانو بنت سید صدا حسین. ان ارواح کو ارسال. ایک صلوات ارشاد فرمائے آپ ذرا دو محمد. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، عشرہ اربعین کے سلسلے سے سفر معرفت انسان توحید تک کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اس کے آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل کی گفتگو میں نے فرش اعضا کی اہمیت، اس کی ضرورت اور کس طریقے سے فرش اعضا اور مجالس کی کیفیت ہونی چاہیے روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. جو افراد موجود تھے وہ جانتے ہیں، اور جو افراد موجود نہیں تھے الحمدللہ آج ٹیکنالوجی کے توسط سے وہ شے محفوظ ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. بات اس مرحلے تک پہنچی تھی
ان تمام مفاہیم و عناوین کے پیش نظر گفتگو کو اس موڑ پر اور اس مرحلے تک لے جایا گیا تھا کہ انسان جس نے اپنے رب کو پہچانا ہے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ آج کیونکہ ظاہر ہے کل کی مجلس ایک تمہیدی مجلس تھی، لیکن آج موضوع کے اعتبار سے اور موضوع کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن موضوع کی سنگینی آپ خود محسوس کرتے ہیں، اور کوئی بھی موضوع کتنا بھی سنگین ہو وہ در اہل بیت پر آنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہیں۔ تو شعبہ ہائے حیات میں کوئی مسئلہ کوئی بھی رخ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن عزیزان گرامی موضوع اپنے آپ میں توحید کا یہ موضوع بڑا وسیع اور بڑا عمیق موضوع ہے۔ لیکن توحید اللہ کو ایک جاننا یا ایک ماننا، بقول آیت اللہ نقن صاحب کہ توحید اللہ کو ایک ماننا یہ تو ایک بات ہے، توجہ کیجیے گا، اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس عنوان سے آتی ہیں۔ یہ تو ایک سرخی ہے کہ جس سرخی کے تحت دیگر عناوین آتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا سفر حیات بغیر اس کے حل کریں کہ جس کو اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے علم کے ساحے میں سفر حیات بڑھاؤ۔ توجہ کیجیے گا، میں آیت کے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آیت یعنی علامت، علامت یعنی شناخت کا ذریعہ، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، اس اطراف عالم میں، اس کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور اس اطراف عالم ہی میں نہیں تمہارے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولم یکفی، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے پروردگار کے لیے انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دو پہلو ہیں، ایک کائنات کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا، ایک اپنے نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہنچنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ بہت غور کیجیے گا، پہنچنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ لہذا پہلی آیت کا پہلا لفظ سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ہم اپنی علامت بتائیں گے۔ دیکھیے نشانی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ کا نام آپ کی نشانی ہے، یہ لفظی ہے، لفظی نشانی ہے۔ تو کبھی انسان لفظی نشانی کے ذریعے سے منزل تک پہنچتا ہے، آپ کا نام آپ کے وجود تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک کیفیت یہ ہے کہ لفظی جو ہے وہ نشانی نہیں ہے بلکہ وجودی نشانی ہے، اور وجودی نشانی ایسے ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا آپ تک
تک پہنچاتا ہے. تو یہ وجودی نشانیاں دونوں ہیں، لیکن ایک لفظی ہے اور ایک وجودی ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک نشانی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے راستہ دیکھا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اور ایک نشانی وہ ہے ایصال الی المطلوب، جو منزل تک پہنچا دیتی ہے. بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. راستہ دکھا دینا اور ہے، منزل تک پہنچا دینا اور ہے. راستہ دیکھنے میں احتمال ہے کہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہ نشانی کہ جو منزل تک پہنچا دے، اس میں گمراہی کا امکان نہیں ہے، اس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے، اس میں جو ہے انسان کے گمراہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کتاب ہے، توجہ کیجئے گا، کتاب ایک نشانی ہے مصنف تک پہنچنے کا. بہت توجہ کیجئے گا. فرض کیجئے ایک کتاب ہے کہ جس کو لکھا گیا، اور وہ کتاب اتفاق سے بہت خوبصورت لکھی گئی، اور وہ کتاب میں نے لکھی. فرض کیجئے مجموعہ کلام تھا، اور وہ سفر کرتا ہوا سرسی کی سرزمین سے لندن تک وہ کتاب آ گئی. وہ کتاب شورائے کرام، جعفر بھائی اور دیگر مومنین کرام تک پہنچی. اب جب آپ نے اس کلام کو پڑھا تو اس کلام کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو شاعر ہے، کوئی ہے کہ جو اچھا کلام لکھتا ہے، کوئی ہے کہ جو علم عروض رکھتا ہے. اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، فیضان. لیکن اس کتاب کے ذریعے سے آپ مجھے جان تو سکتے ہیں، پہچان نہیں سکتے. توجہ کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے کہ اگر آپ نے مجھے دیکھا نہ ہو، اس انسان نے جس نے میری کتاب پڑھی ہو اور اس نے مجھے دیکھا نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ میں اس کے پہلو سے گزر جاؤں اور وہ مجھے پہچانے بھی نہیں. اس لیے کہ کتاب جاننے کا ذریعہ ہے، پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. لیکن اگر فرض کیجئے اب پہچاننے کے لیے کیا ہو، یا تو خود میرا وجود آئے کہ یہ کتاب کا مصنف میں ہوں، یا اسی کتاب کے پشت پر میری تصویر لگی ہو. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اسی کتاب کے پشت پر میری تصویر لگی ہو تو اس تصویر کے ذریعے سے آپ مجھے پہچان سکتے ہیں جب میری ملاقات ہوگی. لیکن کتاب کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے، پہچانا نہیں جا سکتا. تو پہچاننے کے دو طریقے، یا ذات آئے یا تصویر ہو کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے. بھائی عزیز و خدا کی قسم توجہ کیجئے گا، پروردگار نے قرآن تو بھیجا ہے، مگر قرآن کتاب خدا جاننے کا ذریعہ ہے، پہچاننے کا نہیں. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. پروردگار تجھے پہچانے کیسے؟ اس لیے کہ کہا کہ دیکھو تم ہمیں پہچان نہیں سکتے، کتاب کے ذریعے سے تم جانتے ہو، پہچاننے کے لیے ہمارا وجود آئے گا. اگر ہماری تجلی آئے تو موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جائے تو تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ ہمارا ذات نہیں آئی، ہماری تجلی تھی. اور تجلی کی کیفیت یہ تھی کہ موسیٰ جیسا صاحب العزم نبی، صاحب عزم نبی، اولو العزم نبی بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے کہ جب صاحب شریعت، رسول، نبی، اولو العزم نبی، موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جائے تو ہماری اور آپ کی تو اوقاتی کیا ہے؟ پروردگار تجھے جاننے کے ساتھ پہچاننا ہے، کتاب ہمارے پاس ہے. کہا دیکھو اگر ہماری تجلی، ہم تو کیا تجلی آئے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا پہچاننے کے دو طریقے ہیں. تو ذات آ نہیں سکتی تو معرفت کا کوئی باب تو ہو. کہا دیکھو اسی لیے ہم نے اپنے صفات کے 14 آئینے بنائے ہیں، اپنے صفات کے 14 آئینے بنائے ہیں. ان کے صفات کو دیکھو اور ہم کو پہچانتے چلے جاؤ. ہم ان کے علم کو دیکھو تو ہمارے علم کو پہچانو. میں تفصیلات آئے گی، توجہ کیجئے گا، ابھی تمہیدی منزلیں ہیں. یہ 14 صفات کے آئینے ذات کے نہیں،
توجہ کیجئے گا، ذات کے نہیں، 14 ہم اپنے صفات کے آئینے بھیج رہے ہیں. ان کے صفات کو دیکھو اور ہمارے صفات کا اندازہ لگاؤ. میں نے کہا پروردگار اس کائنات میں، دیکھیے یہی وجہ تھی کہ رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حدیث دی، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، ایک توحید کو جاننے کا ذریعہ ہے، ایک توحید کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دونوں کو اپنے ساتھ رکھو، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ توحید تک پہنچا جا سکے. میں نے کہا جانا جا سکتا ہے اس کائنات کے ذریعے سے، کتاب خدا کے ذریعے سے خدا کو جانا تو جا سکتا ہے، مگر خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اس نے کچھ مخلوق وہ خلق کی جو پہچاننے کا ذریعہ بنے. توجہ کیجئے گا، جو پہچاننے کا ذریعہ بنے. جب ہماری خلقت کی بات ہوئی تو آواز دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن جب ان کی خلقت کی بات ہوئی تو کہا کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا. توجہ کیجئے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہ جانا جاؤں. توجہ کیجئے گا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَأُعْرَفَ، تو میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں. توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں آئے ہیں پہچنوانے کے لیے. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ان کو چھوڑ کر توحید تک جانا چاہے، توجہ کیجئے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. میں کہوں گا یہ تو بہت دور کی بات ہے. رسول نے اسی لیے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جب تم شہر رسالت تک نہیں آ سکتے، توجہ کیجئے گا، بغیر علی کے شہر علم تک نہیں آ سکتے تو مرکز علم تک کیسے آ سکتے ہو؟ توحید تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب تم شہر علم تک نہیں آ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسالت تک نہیں پہنچ سکتے تو توحید تک خود بخود کیسے پہنچو گے؟ جب شہر علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بغیر علی، تو پھر جو مرکز علم ہے، جو خالق علم ہے، جو خالق رسول ہے، جو خالق شہر علم ہے، اس تک کیسے پہنچو گے؟ ضرورت ہے کہ توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت تک آیا جائے، رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت تک آیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے بھائی. اسی لیے تو ابھی جناب بڑے ہی محترم ہمارے آصف بھائی امروہہ والوں کو متوجہ کر رہے تھے. اب ظاہر ہے منظر انکل اور اختر بھائی بھی موجود ہیں، لیجئے سنیے جناب نسیم امروہوی صاحب کا بند. توجہ کر رہے ہیں؟ اب جب امروہہ کی بات ہو رہی ہے تو بات آ گئی تو میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کیا کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے میں شہر علم میں داخل ہونے کے لیے علی تک آنا ہوگا. تفصیلات آئیں گی، آج تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ کو امامت، رسالت کے بعد توحید تک جانا ہے. جناب نسیم امروہوی صاحب کہتے ہیں اول تو جسم کا نہیں سایہ، یہ معجزہ رسالت میں آپ، اول تو جسم کا نہیں سایہ، یہ معجزہ. پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا. یہ عجیب طریقے کا معلم ہے جو پڑھاتا ہے مگر خود پڑھا لکھا نہیں. اول تو جسم کا نہیں سایہ، یہ معجزہ. مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو. اول تو جسم کا نہیں سایہ، یہ معجزہ. پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا، یہ معجزہ. پھر ایک شہر علم بسایا. بھائی اب آپ شعروں کو بھی اتنے تھک کے سنیں گے تو پھر ایک شہر علم بسایا.
یہ معجزہ حیدر صدر پھر اس میں بنایا. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. جاننا اور پہچاننا ذہن میں رہے، قرآن جاننے کا ذریعہ ہے. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، قرآن کھلا تو معجزہ لب کھولنے لگا. میں خدا کی قسم مصرع دیکھیے گا. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، قرآن کھلا تو معجزہ لب کھولنے لگا، محبوب کی لغت میں خدا بولنے. قرآن کھلا تو معجزہ لب کھولنے لگا، محبوب کی لغت میں خدا بولنے لگا. تو جب تک محبوب تک نہیں جاؤ گے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکو. قرآن کھلا تو معجزہ لب کھولنے لگا، محبوب کی لغت میں خدا بولنے لگا. تو خدا کی قسم، تو توحید تک پہنچنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ خلقت کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا گیا. تم دنیا میں کیوں آئے اور وہ دنیا میں کیوں آئے. توجہ کیجئے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مقصد خلقت جدا ہے تو پھر طریقہ معرفت بھی جدا ہوگا. میں جملے کو پھر تکرار کر رہا ہوں. جب خلقت کا مقصد جدا ہے، الگ ہے، پوری کائنات اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کو پہچانے، اور یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ اس کو پہچنوائیں. تو جب خلقت کا مقصد الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے طریقہ معرفت توحید بھی مختلف ہوگا. توجہ کیجئے گا. یہ دروازہ مغلق ہے، بند ہے. جب تک انسان توحید تک پہنچ نہیں سکتا. میں کہوں گا اجمالی طور سے جاننا اور ہے. توجہ کیجئے گا. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی تو پیش کروں گا. تو اب ہمارے یہاں جو طریقہ، ہمارے یہاں سے مراد پوری عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ توحید، اور پہلے میں ان سے پوچھوں جو دعوے دار توحید ہیں، ہے نا، کہ توحید کو کیسے پہچانا. جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں انہوں نے خدا کی الیاذ باللہ وہ کیفیت پیدا کی ہے جو لا کیف تھا، اس میں وہ کیفیتیں دی جو قابل غور اور قابل قول نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ مجھے کہتے ہوئے منبر سے شرم آتی ہے. ایسے جملے جو توحید کے سلسلے تھے، حل من مزید، حل من مزید، اور پھر جہاں جہنم کی کیفیت ٹانگ کا ڈال دینا، شب جمعہ کا اتر آ جانا. جب اس سے نہیں پہچانو گے توحید کو، کہ جو آئے ہی تھے توحید کو سمجھانے، تو پھر کیفیت ایسی ہی ہوگی، انداز ایسا ہی ہوگا. تو اب آپ سنیے گا. تو ہم پوری کائنات میں اللہ نے آواز دی سنرہم آیاتنا، دیکھو ہم اپنی نشانیاں تو دکھائیں گے. اچھا، آپ دعائے معرفت پڑھتے رہتے ہیں، تفصیلات پھر پیش ہوگی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو ذرا یاد رکھیے گا. طریقہ کیا ہے کہ آپ امامت سے رسالت تک پہنچے، رسالت سے توحید تک پہنچے. لیکن دعائے معرفت میں کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنے نفس کی معرفت کرا. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لا أعرف نبیک، اگر ہم نے تیری معرفت نہ کی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی نبیک یا رسولک، پروردگار اپنے رسول کی معرفت کرا. فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، تو ہم تیری حجت کو نہیں سمجھیں گے اگر رسالت تک نہیں سمجھے. اور پروردگار عرفنی حجتک، اپنی حجت کی معرفت کرا. فإنک إن لم تعرفنی حجتک
زلل تو اندینی، تو میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا. تو یہاں سفر توحید سے شروع ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں ابھی وہ سفر بتا رہا ہوں جو نیچے سے اوپر کی طرف تھا، لیکن دعائے معرفت وہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہے. اب وہ کیا ہے، یہ کیسا دور ہے، اگرچہ دور باطل ہے. توجہ کیجیے گا، اس کی تفصیلات پھر بیان کروں گا، لیکن آج میں نے صرف اشارہ کیا ہے عزیزان گرامی. لیکن اس پوری کائنات میں پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا اس کائنات کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. خار بھی اپنی وہی حیثیت رکھتا ہے وجود پروردگار کے ثبوت میں جو پھول رکھتا ہے. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ذرے کی بھی وہی حیثیت ہے کہ جو آفتاب کی ہے، یا میں یہ کہوں کہ ذرہ بھی وجود خالق کے ثبوت میں ایک آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے. تو ہر شے اس کے وجود کے اوپر دلیل بنی ہوئی ہے. خالق کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچو، ہے نا، یا مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچو؟ نہیں، طریقہ تو یہی ہے کہ مخلوق کے ذریعے سے انسان خالق تک پہنچتا ہے. جب کوئی چیز سامنے آئی، اس کا بنانے والا کون ہے، یہ آپ نہیں پوچھتے، یہ آپ کی فطرت ہے، یہ آپ کا ضمیر ہے جو فطرت آواز دیتی ہے کہ اگر کوئی شے ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہوگا. توجہ کیجئے گا، کوئی اس کو بنانے والا بھی ہوگا. تو یہ ہمارا طریقہ معرفت ہے کہ ہم جب توحید تک جانا چاہتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں کہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں. لیکن چلیے ذرا دعائے عرفہ کے جملے سنیے. دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ میں ہیں اور خروج چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. میدان عرفات میں خیمے سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پہاڑ کے پہلو میں کھڑے ہو کر امام نے دعائے عرفہ، خدا کی قسم اگر توحید کے جلووں کو دیکھنا ہے تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ کو پڑھیے تاکہ معرفت توحید ہو سکے. فرماتے ہیں دیکھیں، ہم جب توحید تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کائنات کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، لیکن وہ کیسے اس کائنات کے ذریعے پہنچے جو اس کائنات سے پہلے آئے ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. فرماتے ہیں کیفا یستدل علیکا، پروردگار وہ شیء تیری طرف کیسے رہنما ہو سکتی ہے، من ہوا فی وجودہ مفتخر الیک. اے پروردگار، اس کائنات کے ذریعے سے میں تجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اس شے کے ذریعے سے تجھ تک پہنچا نہیں جا سکتا جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہو. توجہ کیجئے گا، ارے جو خود محتاج اپنے وجود میں اس کی ہو تو کیا اس کے ذریعے سے خالق تک پہنچو گے؟ کیفا یستدل علیک، پروردگار کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے تیرے اوپر؟ من ما ہوا مفتخر فی وجودہ الیک، جو شے خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں فکیفا، یہ کیسے ممکن ہے پروردگار؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے ایسی ہے من الظہور، کیا کوئی ایسی شے ہے کہ جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو؟ کوئی ایسی شے ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو اور وہ تجھ کو ظاہر کرے؟ یعنی کیا کوئی ایسی بھی شے ہے کہ جو تیرے لیے مظہر بن سکے؟ اللہ نور السماوات والارض، ارے نور کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے، دوسرے کو ظاہر کرتا ہے. تو کون سی ایسی شے ہے کہ جو اس کو ظاہر کر سکے؟ متا غبتا حتی احتاج الی دلیل، تو غائب ہوا کب؟
جو ہم تیری دلیل تلاش کریں کہ تو کہاں ہے. اللہ اکبر. یعنی یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ ہم ہیں کہ جو توحید تک پہنچنے کے لیے کائنات وسیلہ ہے. میں کہوں گا وسیلے کے تو آپ منکر ہیں, توحید تک ڈائریکٹ پہنچ کے دکھائیے. خدا کی قسم ہے جو توحید, جو وسیلے کے منکر ہیں, جو وابتغوا الیہ الوسیلہ جن کو نظر نہیں آتا, وہ بھی جو توحید پرست بنتے ہیں, جب توحید کی بات آتی ہے اور آیت پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سنرہم آیاتنا, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو کہتے ہیں ہاں ہم اس کائنات کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں. میں نے کہا اس کائنات کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہو تو آپ تو وسیلے کے منکر ہو. کائنات کو وسیلہ معرفت توحید کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن یہ حق بھی اس کو حاصل تھا جو کہہ رہا تھا دعائے صبح میں. مولا امیر المومنین نے فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ ذات کہ جو خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرتی ہے, ہم وہ ہیں کہ تیرے پہچاننے کے لیے کائنات کے محتاج نہیں ہے, ہم نے تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا ہے. لائیے عالم انسانیت میں کوئی ایسی ذات ہو کہ جو ذات کو ذات کے ذریعے سے پہچانے. وَمَن دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ, کون ہے ایسا؟ اے میرے پروردگار, تیری ذات کے ذریعے سے ہم تیری ذات تک پہنچتے ہیں. دیکھیے یہ لاجکلی بھی بات ہے, صرف روایات میں نہیں. اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو کائنات تھی, ہے نا, لیکن یہ وہ ہیں جو آواز دے رہے تھے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو ظاہر ہے کہ جب نور کو خلق کیا اور کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں, تو ظاہر ہے یہ انوار مطہرہ موجود تھے. تو اب ظاہر ہے جب کائنات تھی نہیں تو یہ وسیلہ معرفت توحید کیسے بن سکتے ہیں؟ کائنات وسیلہ معرفت توحید ان کے لیے بن نہیں سکتی. اس لیے کہ جب کائنات تھی ہی نہیں, جب وہ تھے, یا میں کہوں کہ لفظ تھا نہیں تھا تب وہ تھے. توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ ہے اور تھے کا تصور تو وہاں ہوتا ہے جہاں زمانہ ہو. زمانہ تب ہوتا ہے جب سورج ہو. نظام شمسی اور سورج وہ ہے جو ان کے اشاروں پہ چلتا ہے. تو اگر سورج کو اشارہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہے تم کائنات کے بعد آئے ہو, اور یہ قاعدہ یاد رہے جو کائنات کے بعد آئے وہ کائنات کا محتاج, جو کائنات سے پہلے ہو کائنات اس کی محتاج. میں خدا کی قسم توجہ کیجئے گا, یہ اصول یہ ہے کہ جو کائنات سے پہلے آیا ہے کائنات اس کی محتاج ہے, اور جو کائنات کے بعد آیا ہے وہ کائنات کا محتاج ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم فجر کی نماز اب نہیں پڑھ سکتے, ہم ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے, ہم سورج کے محتاج ہیں, ہم وقت کے محتاج ہیں, ہم حجیاں نہیں کر سکتے, ہمیں جانا ہوگا, ہم مکان کے محتاج ہیں. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو زمان و مکان کے محتاج نہیں ہے. سورج کو اشارہ کر کے بتایا کہ سورج ہمارے اشاروں سے پلٹ نہیں رہا, بلکہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا محتاج ہے. یہ چاند کے دو حصے کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا محتاج ہے, یہ ہمارا ماموم ہے, ہم اس کے امام ہیں. دیکھیے امامت کا کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے توحید کو پہچانے کہ کس طرح سے انہوں نے توحید کو پہچنوایا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عام طور سے لوگ, آپ نے کبھی اس سلسلے سے غور کیا کہ ہم ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین خلیفہ بلا فضل ہے, لیکن خلافت کہتے کس کو؟ یعنی جو پیچھے آنے والا ہو. مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا آپ ڈاکٹر کی جگہ پر انجینئر کو بٹھا سکتے ہیں؟
انجینئر کی جگہ پہ ڈاکٹر کام آ سکتا ہے؟ ہاں ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، شاعر بھی ہے. آپ نے کہا بھائی میں جا تو رہا ہوں، کم سے کم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کو دیکھ لینا. توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو خلافت کس بات کی ہے بھائی؟ رسالت تو رسول تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں، تو پھر خلافت کس بات کی ہے؟ خلافت کس بات کی ہے بھائی؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. خلافت تو عنوان ہی تب ہے کہ جب کسی کے تحت آئے. کہ کس چیز کی خلافت؟ خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں آپ جائیے تو ہر نبی اپنی قوم کا نبی کے ساتھ ساتھ امام ہے. آیت پڑھوں آپ کے سامنے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اب میں ظاہر ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ موضوع سے جو ہے وہ گفتگو، میرا مزاج نہیں ہے موضوع سے ہٹنا، لیکن بات آ رہی ہے تو یہ عرض کر رہا ہوں، بس 2 منٹ آپ کے لوں گا. اب ظاہر سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں ائمہ بنایا. بات انبیاء کی ہو رہی ہے، جا کر دیکھیے گا سورہ انبیاء، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو ائمہ بنایا. لیکن جب ابراہیم کی بات آئی، ہر نبی اپنی قوم کا امام ہے، لیکن جب ابراہیم کی بات آئی تو کہا انی جائلوں کا للناس اماما. اب آپ قبیلے، یہ قوم قبیلے کے امام نہیں ہیں، انسانوں کے امام ہیں. تو ہمارے امام ہیں یا نہیں؟ بھیا اس کے نہیں ہوں گے جو انسان نہ ہو. بھائی ہم تو انسان کامل و اکمل و اتم کے ماننے والے ہیں. تو اب ظاہر ہے للناس امامہ تو ہمارے بھی امام ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ صاحب 13 بنا دیے. للناس امامہ، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. تو یہ لوگوں کے امام ہیں. ما قبل انبیاء جتنے تھے وہ قوم و قبیلے کے امام تھے. یہ جو امام بنے یہ کسی خاص قوم بنی اسرائیل کے امام نہیں ہیں. للناس امامہ، ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. اب اس کے بعد جو امامت آئی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے امام مبین میں رکھ دیا ہے. یہ امام پوری کائنات کے ہیں. یہ امام ہے تو امام اعظم اور امام اعظم اور امام اکبر جو ہے اس کائنات کے سب سے بڑے رسول اعظم ہے. سنیے گا عزیزان گرامی، پوری کائنات کے امام رسول ہیں، اور یہ رسول امام ہے کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا امام. ابراہیم لوگوں کا امام، لیکن جو یہاں سے سلسلہ ہوا یہ کائنات کے امام. تو اب ضرورت ہے کہ جو کائنات کا امام ہو اس کا خلیفہ بھی وہ ہو جو کائنات کا امام ہو. توجہ کیجیے گا، ہماری امامت وہ نہیں ہے. ہم امامت قرآنی مانتے ہیں، ہم حکومت تھوڑی مانتے ہیں. ہم امامت مانتے ہیں. امامت میں اور حکومت میں فرق ہے. بہت سے نااہل تھے جنہیں حکومت اور رسالت کا فرق نہیں پتا تھا. تاریخ اگر آپ کے پس منظر ہے تو جملہ کی قدر کیجئے گا. تو لہذا کائنات تک پہنچنے کا وسیلہ اور کائنات تک اس خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہم بناتے ہیں اس کائنات کو. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو ومن دل علی ذاتہ بذاتہ، جو خود اپنی ذات میں دلیل بن گیا. تو معرفت کا طریقہ مختلف ہو گیا. ہماری معرفت کا طریقہ الگ ہے، ان کی معرفت کا طریقہ الگ ہے. بس عزیزو آج بات کو یہاں روک رہا ہوں، لیکن ایک سوال قائم کر رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ان کی خلقت کا مقصد الگ ہے، اگر معرفت توحید تک پہنچنے کا ذریعہ الگ ہے، تو پھر یہ نمونہ کیسے ہیں؟ پھر ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. توجہ کیجئے گا، یہ 2 پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں 2 پہلوؤں پر گفتگو کر چکا. ایک یہ کہ ہماری خلقت اور ان کی خلقت مختلف ہے، بلکہ 3 موضوع پر. پہلی چیز یہ ہے کہ توحید تک پہنچنے کے لیے بغیر اہل بیت کے ممکن نہیں.
دوسری چیز جانا جا سکتا ہے، پہچانا نہیں جا سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جانا جا سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا. دوسری کیفیت، ان کی خلقت اور ہماری خلقت مختلف ہے. تیسری کیفیت، ذریعہ معرفت توحید ان کے یہاں الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے. تو جب وہ الگ وادی میں اور ہم الگ وادی میں، تو وہ ہمارے امام کیسے، وہ ہمارے قائد کیسے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے، وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آج کی حد تک بس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. میرا یہ جملہ مگر محفوظ کیجئے گا، خدا کی قسم. آل محمد میں اکثر اپنی مجلس میں اس جملے کو کوٹ کرتا ہوں، اور محفوظ کیجئے گا اس جملے کو. آل محمد، اور اب ظاہر ہے آپ اس کو محسوس کریں گے اور محسوس ہوں گے، کیونکہ ساری بات آپ کو میں پیش کر چکا ہوں، لیکن اب نتیجے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آل محمد دنیا میں اس لیے آئے کہ توحید پہچانی جائے. توجہ کیجئے گا، آل محمد دنیا میں اس لیے آئے کہ توحید پہچانی جائے، اور عباس و زینب اس لیے آئے کہ آل محمد پہچانے جائیں. ان کی ذوات مقدسہ کیسی ہیں یہ عباس و زینب بتائیں گے. اگر عباس ای کو سمجھنا ہے تو ثانی حیدر کرار جناب عباس کو سمجھو، اگر زہرا کو سمجھنا ہے تو ثانی زہرا کو سمجھو، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ کے یہاں بس ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور وہاں سے ربط مصائب ہے، آپ کی توجہات مبذول رہے جو یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ میرا جملہ کیا، یہ تو شعر ہے جناب میر انیس صاحب کا جس سے میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ شعر بھی آپ سن لیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری توحید اور ان کی توحید کا فرق کیا ہے. اور کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ جو میں پیش کر چکا. ہماری توحید جو شرک سے، خطاؤں سے، غلط افکار سے مشترک ہے، یا میں کہوں ملتبس ہے، لیکن یہ ان کی توحید ہے جو خالص توحید ہے. اس لیے کہ وہ آئے ہی اس لیے کہ توحید پہچانی جائے. لیکن مجھے انصاف سے آپ بتائیے، اب جب وہ یا ہم توحید تک جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا سب کو وہی ہے، تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہم اگر عبادت کریں تو کیا ان کی عبادت کے مقابل میں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے. سب کچھ ہونے کے بعد امام ہیں، اور امام بھی لوگوں کے نہیں، کائنات کے امام ہیں حسین. یہ سارے معاملات واقع کربلا کے گزر جانے کے بعد، لیکن کیا شعر اور کیا بیت ہے میر انیس صاحب نے جو کہی ہے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. وہ حسین کے جتنے اتنی قربانیاں دی، وہ ہاتھ خالی کیسے ہے؟ لیکن دوسرے مصرے میں بتایا کہ کیسے ہے. ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. اس لیے کہ پروردگار جو کچھ دیا وہ میں نے اپنے اعتبار سے دیا، تیری شان الگ ہے، تو خالق حسین ہے، تو نے حسین کو خلق کیا ہے. تو جو کچھ ہے جو میں نے پیش کیا اس عالم امکان میں تو کوئی پیش نہیں کر سکتا. جو میں نے کربلا کی ہے اس عالم امکان میں، عالم امکان کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ما سوى اللہ عالم امکان ہے. عالم امکان میں کوئی نہیں ہے کہ جو حسین جیسا ہدیہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرے. لیکن اللہ یہ حسین ہے. حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. اس لیے کہ توحید کی نسبت سے کون سی شے ہے اس عالم امکان میں جو اس کے لائق ہو سکے؟
جو توحید کے لائق ہو سکے. بس عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، اور حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں تو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا. اے میرے معبود تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ وہ حسین ہیں کہ جو کائنات میں عالم انسانیت کی پیشانی پر جھومر کی طرح سے چمک رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن عزیز و شمر، میں نے کل کی مجلس میں، اب ظاہر ہے کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جب اہل حرم قید خانے میں ہیں، اور یہ ایام وہ ہیں جو ایام سکینہ ہیں، یہ ایام وہ ہیں جو بنت حسین سے خاص ہیں. میں چند جملے پیش کروں گا. کل میں نے بات آپ کے سامنے یہاں پر مسائل کے سلسلے سے بھی تمام کی تھی. اللہ اللہ، کربلا میں جو حسین نے توحید کو پہچنوایا ہے وہ کسی نے نہ پہچنوایا. وہ ایک سجدہ ایسا تھا جو اپنے مسجود کی طرف کھینچ رہا تھا. اس سجدے میں اتنی کشش تھی کہ جو مخلوق کو خالق کی طرف لے جا رہا تھا. ایسا سجدہ کیا کہ کسی نے نہ کیا. اور صرف بیٹے باپ نے ہی نہیں بلکہ چلتے خیام پر سید السجاد بھی سجدے کر رہے ہیں. مکتب خوارزمی لکھتا ہے، ہم نے دیکھا جب خیام جل رہے تھے اور جل کر خاک میں پڑے ہوئے بچے بلبلا رہے تھے، اس کیفیت میں کسی کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد ہیں کہ جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑ جائے تو سجدے بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھول جاتے ہیں، احباب کو بھول جاتے ہیں، معبود حقیقی کو فراموش کرتے ہیں. مگر یہ سید سجاد ہے جو کربلا کے تمام مراتب کو دیکھنے کے بعد، کوفہ و شام کے منازل کے بعد، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اللہ اللہ، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یہ تو امام ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ شان زہرا کو سمجھنے کے لیے ثانی زہرا کو بھی سمجھو. دربار ابن زیاد میں جب ابن زیاد نے کہا کیسا رائی تھی سنا کا بے اخیق الحسین، تم نے کیسا پایا کہ تمہارے بھائی کو اللہ نے قتل کر دیا؟ آواز دی ما رائے تو اللہ جمیلا، اللہ کی بارگاہ میں سوائے خیر کہ میں نے کچھ نہیں پایا. میرے بھائی کو قتل کرنے والا تو ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا. وہی بی بی کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، اور قافلے کے بعد میں نے کل پیش کیا تھا وہ زینب کہ جس نے قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانی دی، اشرح زینبیہ ہے نا، اس لیے اتنی قربانیاں دی ہیں زینب نے کہ اپنی نسل کو بھی حسین کے اوپر قربان کر دیا. مگر تاریخ بتاتی ہے وہ زینب کہ جو اپنے ماجائے حسین کے سامنے گریا کرتی رہی، روتی رہی، لیکن وہی زینب جب حسین کی شہادت ہوئی ہے، سید سجاد سے اس نے جہاد لیا ہے، اب زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. اس لیے کہ ید امامت جو ہے وہ صدر زینب پر آیا تھا جو علم منتقل ہو گیا. اب زینب کی کیفیت یہ ہے، عباس کا کام زینب کر رہی ہے، لیکن جب سوار ہونے کی منزل آئی ظہر کے وقت 11 محرم کو جب جانے لگے تو زینب نے اونو محمد کو نہیں پکارا. زینب نے حد یہ ہے کہ اپنے ماجائے حسین کو بھی نہیں پکارا. زینب نے فرات کا رخ کر کے آواز دی
یا اخی ابا الفضل انت الذی ارکبتنی زہدت الخروج من المدینہ، اے میرے بھائی جب میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے زینب کو سوار کرایا تھا، اب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ زینب کس طرح سے سوار ہوئی، لیکن ہاں اہل حرم کو وہاں سے لے جایا گیا جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزو عالم غربت میں اگر کوئی چلا جائے اور عالم غربت میں کوئی دنیا سے بھائی بہن یا کوئی چلا جائے اور اس کے جنازے کو چھوڑنا پڑے تو کتنا دشوار منزل ہے۔ چلیے میں ایک کیفیت بتاتا ہوں۔ ابو ذر غفاری آپ جانتے ہیں نا، ابو ذر غفاری کی جب دفن کی کیفیت آئی، دنیا سے تشریف لے گئے، عالم غربت میں ابو ذر غفاری ہے، ایک تنہا بیٹی ہے، ایک مرتبہ بابا کو دیکھ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، راستے میں آن کر کھڑی ہو گئی، ارے کوئی آئے جو میرے بابا کو دفن کرے، کوئی آئے جو میرے بابا کو دفن کرے۔ اتنے میں قافلہ مالک اشتر کا گزرا، مالک اشتر نے ابو ذر کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد ابو ذر کی بیٹی پر دف کی شفقت پھیرا، اور اس کے بعد اماری کا اہتمام کیا، اماری کا اہتمام کیا، اور اماری کا اہتمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے قافلے والوں سے کہا چلو اب ہم اپنے منزل کی طرف چلتے ہیں اور ابو ذر کی بیٹی کو امام علی کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ بس قافلہ چند قدم پہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آن کر کہا اے مالک اشتر قیامت ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اپنی اماری میں ابو ذر کی بیٹی نظر نہیں آتی۔ بس اتنے میں ایک مرتبہ اب پریشان ہوئے مالک اشتر، تلاش کرنے لگے مگر کہیں نظر نہ آئی، تو اتنے میں کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہا تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا ہاں ایک قبر ہے، قبر پر ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ مالک اشتر نے کیا دیکھا کہ مالک اشتر نے دیکھا کہ ابو ذر کی بیٹی اپنے بابا کی قبر سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بابا میرا جانے کا دل تو نہیں ہوتا مگر بابا مجھے جانا ہوگا، اور بابا اب مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی قبر پر دوبارہ واپس آ سکوں، لیکن بابا آخری رخصت کے لیے آئی ہوں۔ میں ایک مرتبہ جیسے مالک اشتر نے دیکھا، دست شفقت میرا گلے سے لگا کہ آواز بھی پریشان نہ ہو، مالک اشتر کی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میں کہوں گا فریاد ہو فریاد۔ ارے یہ بچی سکینہ جو 4 برس کی بچی ہے، جب اس نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو کیا گزر گئی ہوگی۔ بس ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہیں عزیزو خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ دنیا سے جائے اور جوان بیٹا اسے غسل و کفن نہ کر سکتا۔ بس عزیزو کیفیت یہ ہے کہ جب اہل حرم گزر رہے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس کیفیت میں ایک بی بی نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، زینب نے حسین کے لاشے پہ گرایا۔ سید سجاد کہ جن کے دونوں پیروں کو پسے ناقہ سے باندھ دیا گیا تھا، پوچھنا کو دش سے باندھ دیا گیا تھا، سید سجاد اپنے آپ کو اتار نہ سکے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں توخے خاردار بھی ہے، اور ناقے سے باندھ دیا گیا ہے، اور کیفیت یہ ہے آخر اترے تو کیسے اترے۔ مگر ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے انت اخی حسین، ارے کیا تو میرا بھائی حسین؟ انت اخی حسین، اے تو کیا میرا بھائی حسین ہے؟ زینب جنازے کا طواف کر رہی ہے مگر کوئی ایسی جگہ نہیں پاتی کہ جہاں بوسہ لے سکے۔ بس ایک مرتبہ گردن بریدہ پر لبوں کو رکھ دیا، اے میرے ماجائے حسین، ارے زینب کس طرح سے چھوڑ
چھوڑ کر جائے. اور پھر اس کے بعد زینب نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی, یا جدہ صلی علیکہ ملک السماء, اے نانا آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی ہے. حاضر حسین مرمل البدماء, ارے یہ میرا ماجایا حسین ہے کہ جو خاک میں آلودہ ہے, مقتول راس من القفا, ارے جسے پسے پس ذبح کر دیا گیا ہے, مقتول آدھا من القفا, ارے جسے پسے پس سے ذبح کر دیا گیا, مسلوب الامامت والردا, ارے جس کے امامہ اور ردا کو چھین لیا گیا. زینب یہ فریاد کر رہی تھی کہ اتنی اسنا میں کیا دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر. اے میرے بیٹا سید سجاد, ارے تم تو امام وقت ہو میرے بیٹا, تمہارے چہرے کا رنگ کیسے متغیر ہو رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں, ارے وہ بیٹا کیا کرے, بس عزیزو ختم کر دی میں نے مجلس. اے پھوپھی اماں, وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو, پیروں میں بیڑیاں ہو, گلے میں توقے خاردار ہو, باپ کا جنازہ میں گورو کفن پڑا ہو, سوائے حسرت کے کچھ نہ کر سکتا ہو. میں کہوں گا ارے سید سجاد تو امام وقت ہے, چہرہ متغیر ہوا, برداشت نہ کر سکے. ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھو, جب خنجر چل رہا تھا, منادی کی ندا, الا قتل الحسین بکربلا, ارے سکینہ کی فریاد کہ سکینہ نے بابا